الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة الأنعام وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون۔ ترجمہ: اور ویسی ہی یہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے بابرکت، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور جو اس لیے نازل کی گئی ہے کہ تم مکے اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو آگاہ کر دو، اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور وہ اپنی نمازوں کی پوری خبر رکھتے ہیں۔ یہودیوں نے یہ جو کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، اس سے قرآن مجید کا انکار بھی لازم آ گیا، لہذا قرآن مجید کے نازل فرمانے کا متصلاً ہی اللہ سبحانہ وتعالی نے ذکر فرمایا اور قرآن مجید کی دو صفات بیان فرمائی۔ اول یہ کہ یہ مبارک ہے، دوسرے یہ کہ وہ اللہ کی دوسری کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے۔ مبارکن کی تفسیر میں بیان ہوا ہے کہ یہ کتاب بہت زیادہ فائدے والی ہے، اس لیے کہ اس میں دونوں جہان کے منافع اور اولین اور آخرین کے علوم ہیں۔ قرآن مجید کی دوسری صفت یہ بیان ہوئی کہ اس سے پہلے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتابیں ہیں ان سب کی تصدیق کرنے والا ہے۔ اس میں یہودیوں کو تنبیہ ہے کہ اس کتاب سے منحرف نہ ہو، جو کتاب تمہارے پاس ہے یہ کتاب اس کے معارض نہیں ہے بلکہ اس کی تصدیق کرتی ہے۔ تورات شریف پر بھی ایمان لاؤ اور قرآن پر بھی ایمان لاؤ۔ پھر فرمایا کہ تاکہ آپ ڈرائیں ام القریٰ کے رہنے والوں کو اور جو اس کے آس پاس کے رہنے والے ہیں۔ ام القریٰ مکہ معظمہ کا ایک نام ہے۔ نزول قرآن کے زمانے میں چونکہ آس پاس کی بستیوں میں یہ بڑی بستی تھی اور اپنی ضرورتوں کے لیے لوگ یہاں آتے جاتے تھے، اس لیے اس کو ام القریٰ یعنی بستیوں کی ماں کے نام سے تعبیر کیا جاتا تھا۔ اس میں قرآن مجید کا مقصد نزول بیان فرمایا اور یہ کہ اس کے ذریعے اہل مکہ اور وہاں کے آس پاس کی بستیوں کو حق کی دعوت دی جائے اور مخالفت حق سے ڈرایا جائے۔ لفظ ومن حولہا کا مصداق مکہ مکرمہ کے آس پاس کی بستیاں ہیں، اور بعض حضرات نے پوری دنیا مراد لی ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تمام جنات اور انسانوں کے لیے ہے، اور اگر آس پاس کی بستیوں کو بڑھاتے چلے جائیں تو مکہ سے لے کر تمام دنیا اس کے اندر شامل ہو جائے گی۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ آج اگر ہم دیکھیں تو دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں پر قرآن شریف موجود نہ ہو۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن شریف کی تبلیغ کی جائے اور لوگوں کو یہ پیغام بھی پہنچایا جائے۔ اس آیت کے آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ یعنی جو لوگ آخرت پر ایمان لاتے ہیں انہیں آخرت کی نجات کی فکر ہے اور وہاں کے عذاب کا ڈر ہے، اس لیے ان کا غور و فکر انہیں قرآن پر ایمان لانے پر آمادہ کرتا ہے، اور یہ لوگ ایمان لا کر نمازوں کی پابندی کرتے ہیں کیونکہ نماز میں بار بار ایمانی تقاضوں پر عمل کرنے کا مظاہرہ ہوتا ہے، اور نماز ایمان کی سب سے بڑی علامت ہے اور دین کا ستون ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما اور ہم کو قرآن سے جوڑ دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔